علی بھائی اگلا سوال ہے، بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین یعنی مومنین کا ماموں کہتے ہیں کیونکہ ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مومنین کی ماں ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین کے نانا کا لقب کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ جو لقب دے رہے ہیں ان سے ہی پوچھے نا، یہ تو انہی کے لیے پھکی ہے کہ اللہ کے بندو، یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کسی بندے کے بارے میں کہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن و حدیث میں کہیں آئی ہوتی؟ قرآن پاک میں صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ جس کا ڈائریکٹ رشتہ ہے نا، وہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے سٹارٹ ہی میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ بس اتنا ذکر ہوا ہے۔ آگے یہ جو آپ ضرب تقسیمیں لگا رہے ہیں نا، یہ وہی ہے جس طریقے سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ یہ اسی طریقے سے خال المومنین بھی بن گئے۔ بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کی بیویوں کے جو باپ ہیں وہ امت کے نانا ہیں، نبی کی بیوی کے جو بھائی ہیں وہ امت کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں نبی کا بھائی پھر کیا ہوگا؟ امت کا چاچا۔ تو سیدنا علی تو نبی علیہ السلام کے بھائی بھی لگتے ہیں نا، چچا زاد۔ یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی انہوں نے۔ اگر اس طرح خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں والا معاملہ کیا جائے نا تو اس امت کا کوئی ایک ماموں نہیں بنتا۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں نا، ان کے اگر بھائی گنے نا تو 20 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 20 ماموں نہیں آپ نے کبھی سنے، ایک ہی کو ماموں کہا جا رہا ہے، اور ان 20 میں 2 ڈومیننٹ بندے ہیں۔ یعنی مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی 2 بیویاں کون سی ہیں؟ حضرت خدیجہ تو ہیں، ان جیسا تو کوئی نہیں، ان کو تو میں باقیوں سے کمپیئر کرنا بھی گستاخی سمجھتا ہوں، وہ تو لادہ سے ہیں، ان کی زندگی میں تو حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ پہ میرا کلپ دیکھ لیں۔ باقی جو بیوی ہیں ان میں سے سب سے لاڈلی 2 بیویاں کون سی ہیں؟ سیدہ عائشہ اور حفصہ، اور ان کے باپ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ سیدہ عائشہ اور حفصہ، ان کے جو باپ ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، یہ امت کے نانا کیوں نہیں ہے جی؟ جب وہ امت کی مائیں ہیں تو کہیں ملتا ہے کسی بزرگ بابے نے جس نے کہانی کی آل امیہ کو بچانے کے لیے، اس کو شیطان نے یہ کہانی نہیں پڑھائی ہے کہ تو یہ لکھ دے کہ ابو بکر و عمر امت کے نانا ہیں؟ شکر ہے شیطان سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان بھی غلطی کر ہی جاتا ہے نا۔ پھر اللہ نے ایک شاید چھڈی جڑی پکڑ لیندی ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا، پھر سب سے لاڈلے ماموں تو وہ ہونے چاہیے جو لاڈلی بیویوں کے بھائی ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں نا، تو وہ خال المومنین کیوں نہیں ہے؟ کہیں آپ نے لکھا دیکھا ہے عبداللہ بن عمر خال المومنین؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کو اس طرح جعلی طریقے سے فضیلت بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کی فضیلت بخاری اور مسلم میں آئی ہے، عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عبداللہ ایک نیک مرد ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کو اب کسی جعلی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری بنانا شروع کر دے۔ اچھا، دوسری طرف سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو کسی نے خال المومنین نہیں کہا، اور جس کو یہ خال المومنین کہہ رہے ہیں نا، ان دونوں خال المومنین کی نا اس خال المومنین کے ساتھ ہمیشہ لڑائی رہی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ یہ جو جید صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خال المومنین سے محروم کر دیا ہے، اور وہ خال المومنین جو کتاب و سنت کے خلاف چلتے تھے تو یہ خال المومنین ان کو سمجھایا کرتے تھے، اس کو اوپر کر دیا۔ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کون ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرا بھائی عبد الرحمن ملنے کے لیے آیا مجھے، تو ان کے منہ میں مسواک تھی، نبی علیہ السلام نے وہ مسواک مانگی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ یعنی مسواک کی آپ نے ترغیب دلائی امت کو، نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈالی تو وہ سخت تھی، چبا نہیں سکے آپ، تو آپ نے مجھے دی تو میں نے چبا کے
نبی علیہ السلام کے منہ میں ڈالی اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک لعاب دہن کو ایک جگہ جمع کر دیا اس دن جو نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. وہ تھوک کیسے جمع ہوا؟ پہلے نبی علیہ السلام نے منہ میں ڈالی, پھر حضرت عائشہ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں گیا, پھر واپس جب نبی علیہ السلام کے مبارک منہ میں آیا تو حضرت عائشہ کا تھوک نبی علیہ السلام کے منہ میں آیا. اور سر عبد الرحمن بن ابی بکر کا بھی تو آیا نا, انہوں نے بھی تو پکڑی ہوئی تھی نا مسواک, سٹارٹ تو وہاں سے ہوئی ہے. تو وہ خال المومنین نہیں ہے. وہ سر خال المومنین اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827 جو ہم نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ڈالی ہوئی ہے, یا فری ڈاک میں منگوا سکتے ہیں. الحمدللہ پورے ملک کے اندر ڈاک جاتی ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے مین سٹریم اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں. آپ ہماری اکیڈمی میں کال کریں صبح 9 سے لے کے زور تک اور شام کو عصر سے مغرب تک, +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 نمبر ہے اکیڈمی کا, 032159000162. تو یہ آپ منگوائیں, فری آئے گی انشاءاللہ. باقی ریسرچ پیپر بھی اور اس کو پڑھیں. اس میں نے ڈالی ہوئی ہے صحیح بخاری کی 4827 کہ مروان بن حکم کو جب گورنر نے حجاز بنایا, مدینے کا گورنر, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور ملوکیت میں, تو اس نے ایک دن خطبے کے دوران کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات یعنی سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. تو بخاری کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری ذرا شرمیلے مزاج کے تھے, انہوں نے اس کو سکپ کر دیا, صرف کہا کچھ کہا. کچھ تو کہا تھا نا. تو یہ محدثین کے ہاں مزاج پایا جاتا ہے, کہیں وہ فلاں فلاں کر کے نام ہائیڈ کر دیتے ہیں. ظاہر ملوکیت کا دور ہے, جان بھی بچانی ہوتی ہے. تو کچھ کہا آگے, پھر بخاری کے الفاظ ہیں. اس کے اوپر مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو, خال المومنین کو پکڑو. خال المومنین یہ نہیں بن سکتا. ابو بکر کا بیٹا, سیدہ عائشہ کا بھائی, اور سیدہ عائشہ کا وہ بھائی جس میں ماں بھی وہی ہے سیم. یہ سگا بھائی جو حضرت عائشہ کی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے نا سگا, کہ ماں باپ ایک ہوں, وہ یہی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر سگا بھائی نہیں ہے. ہاں اسلام میں وہ سگا ہے کیونکہ باپ ایک ہے, لیکن ان کی ماں علیحدہ تھی. یہ وہ ہے جس کی ماں بھی وہ ہے. ایک خال المومنین نہیں ہے, اس لیے کہ اس خال المومنین نے ان کے خال المومنین کے غیر شرعی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, تو انہوں نے ٹائٹل ہی چھین لیا جس کو خال المومنین کہنا چاہیے تھا. تو وہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں چھپ گیا جا کے. تو مروان بن حکم نے باہر سے اپنا غصہ نکالا. ظاہر حضرت عائشہ کے حجرے میں تو نہیں جا سکتا تھا, لوگوں نے مخالفت کرنی تھی کہ بھئی امہات المومنین میں سے. انہوں نے کہا ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورہ احقاف کی وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, یہ اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں. ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہوئی ہے. اندازہ کرو اے خال المومنین کا احترام, اپنا خال المومنین اور جڑا وڈا خال المومنین ہوتا ہے احترام ہو رہا ہے. تو سیدہ عائشہ نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا, آل ابو بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات کے لیے سورہ نور میں آیات نازل ہوئی تھی. اتنی روایت تو بخاری میں ہے. یہ روایت کی ڈیٹیلز تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے, المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے, اور کئی محدثین نے نقل کیا ہے. اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں وہ ساری طرق جمع کیے ہیں, اور سر انجینئر صاحب نے بھی کیے ہیں اس میں, کہ وہ کیا کہا تھا اس نے. جب اس نے کہا نا کہ وہ امت کے مفاد میں یہ چاہ رہے ہیں, تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ابو بکر و عمر کی سنت کو نہیں. ابو بکر اور عمر نے تو اپنے بچوں کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, ورنہ تو وہ خود بیٹے تھے ابو بکر کے. تو اس پہ اس نے کہا پکڑو اس کو. اور آگے الفاظ ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ نے یہ بھی کہا کہ مروان تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت, تو اس وقت حکم کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تیرے پہ لعنت کی ہوئی ہے, اور یہ شہر بدر کروایا ہوا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں یہ نہیں آ سکے, حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا, بڑی کوشش کی لانے کی, نہیں لانے دیا. حضرت عمر کے دور میں ٹل لگایا, نہیں لانے دیا. سیدنا عثمان کے دور میں چونکہ وہ خلیفہ تھے, انہوں نے تلیف قلب کے لیے باپ بیٹا واپس لے آئے اور وہی گاٹے فٹ ہو گئے. مروان بن حکم کی وجہ سے سیدنا عثمان کے خلاف ہو گئے تھے لوگ, اس کی حرکتوں کی وجہ سے یعنی سیدنا عثمان پھر شہادت تک چلے گئے. اے خال المومنین نہیں عبد الرحمن بن ابی بکر,
اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی بخاری سن لیں. آپ کا تو جناب وہ موضوعات شریف میں روایتیں ہوتی ہیں نا, صحیح بخاری میں 4108 ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں خطبہ دینے آئے تحکیم کے مسئلے کے بعد. تو سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی خال المومنین عبداللہ بن عمر سے کہا, اے خال المومنین میں کہہ رہا ہوں تو اڈے والا, کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں, کہیں تمہاری غیر موجودگی کو نیگیٹو شمار نہ کر لیا جائے, وہ خطبہ دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر اس خطبے میں بیٹھ کے وہاں حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جس کے دل میں خلافت کی خواہش ہے نا تو میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. سیدھا سیدھا عبداللہ بن عمر کو کہا یا حضرت حسن کو کہا, دو ہی ہو سکتے ہیں نا, لیکن یہ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے الفاظ ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا نا تو وہ تابعی نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے اس کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا میں تیرے باپ سے اور تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ جھوم کر کے بیٹھے تھے, اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں جب تم باپ بیٹا کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے تم سے جنگ کر چکے ہیں. یعنی عبداللہ بن عمر بھی مسلمان تھے, حضرت عمر بھی مسلمان تھے, اور ابو سفیان کافر تھا, اور حضرت معاویہ بھی کافر تھے. تو غزوہ خندق میں لڑائی نہیں کی ان کے ساتھ, غزوہ بدر احد میں نہیں کی ہے, ٹھیک ہو گیا. یا حضرت علی ہوں تو حضرت یعنی علی کے بارے میں ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر. پھر آگے عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں لیکن میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. آگے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اور پھر اس میں الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پھر آخرت کی نعمتیں یاد آ گئی کہ چلو میں صبر کر لیتا ہوں. تو وہ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی خال المومنین سے دوسرے خال المومنین کو جان اور مال اور عزت کا خطرہ رہتا تھا. تو دو بڑے خال المومنین میں نے بتائے ہیں, ان کو تو کوئی خال المومنین نہیں کہتا. ٹھیک ہے, بیسیکلی جب کسی کی فضیلت میں کوئی روایت نہ ملتی ہو نا تو پھر اس کو یہی نسبت, جس طرح وہ آپ کو پتا ہے نا ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں. ڈن واٹ یار, اولاد میں سے ہے تو کام بھی وہ کرنا, تو کسی طریقے سے رشتہ جوڑ دیا جائے. اور سیدہ ام حبیبہ نے تو قربانیاں دی ہیں, اپنے باپ کی بھی جھڑکیں کھائی ہیں, اپنے بھائیوں کی بھی, اس وقت اسلام قبول کیا ہے. ان کی نسبت وجہ سے کوئی بندہ یہ کلیم کرنا شروع کر دے, وہ بندہ وہ لوگ کہ جو ان کے مخالف تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اور کل کو رشتہ داری بن کے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے. اس طرح نسبتیں نہیں بنتی ہوتی ہیں نہ. یہ خال المومنین والی تو بات بالکل یعنی یہ لوگوں نے بنائی, اور اس لیے بیسیکلی نا جب کوئی حدیث شان میں نہ مل رہی ہو نا پھر یہ کہانیاں کرانا آسان ہوتی ہیں. میں نے اس میں بھی فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کچھ کامنٹس لکھے ہیں, وہ میں اس میں سارے ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سوائے صحابی ہونے کے کوئی حدیث بھی اصول محدثین پہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. تو جب ثابت نہیں ہوگی کوئی حدیث اصول محدثین کے اوپر تو پھر یہ خال المومنین والا ہی معاملہ لے کے چلنا پڑے گا نا. کچھ بھی نہیں مل رہا تو چلو خال المومنین کہہ دو, اور پھر کو بھی ایک بندے کو, باقی 20 خال المومنین ختم. محمد بن ابی بکر جو سب سے بڑے یعنی جنگ صفین کے اندر حضرت معاویہ کے مخالف تھے, ابو بکر کے بیٹے, وہ خال المومنین نہیں ہے, نہیں ہے. تو یہ ابن حجر اسقلانی نے, وہ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے ذکر معاویہ کے نام سے ایک چیپٹر امام بخاری نے باندھا ہے, ٹھیک ہے, اور فضائل معاویہ نہیں باندھا. اس کے اوپر میرے کامنٹس نہیں, ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں المتوفا 852 ہجری لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے, کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں, تو ابن عباس نے کہا ان کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, صحابی ہیں. یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 3766. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن عباس نے کتنی تعریف کی ہے, فقیہ ہیں, صحابی ہیں. سر ابن عباس اس طرح نہیں تعریف کیا کرتے تھے کسی کی, وہ یوں کیا کرتے تھے, وہ تو سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک تابعی نے آ کے کہا آج میں نے ایک پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 تکبیرات میں, ہم سارے کہتے ہیں. انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے. یہاں بھی ان کو چاہیے تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھے روئے, یہ حضرت معاویہ جو کچھ کر رہے ہیں تو سنت ہے, چھڑا ایک وتر پڑھنا, ٹھیک ہے.
یہ اذان ہو لینے دیں، پھر انشاءاللہ باقی بات میں پھر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، اذان مغرب کے وقفے کے بعد تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے۔ اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہیں، مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا، اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا، فتنے کا ڈر ہوگا، تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار، سیاڑا بیاڑا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے، طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے، اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے، شرح معانی الآثار، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے، ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے۔ اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے، ایک وتر، چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا، تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، سیانہ ہے۔ تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں، المتوفی 321 ہجری، اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں، اور حدیث کی فیلڈ میں ثقہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا، جو کہا کہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے، جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے یہ چیز کہاں سے، وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا، گدھا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ دیکھیں، اس سے انہوں نے نا زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے، پتہ کیوں؟ ویسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدھا انہوں نے خال المومنین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اب جب انہوں نے حمار کو حمار لکھ دیا نا، اب کسی کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ابن حجر اسقلانی، اب یعنی میں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ اب امام بخاری نے ذکر معاویہ لفظ، یہ ابن حجر کا موقف ہے، یعنی کوئی میرا موقف نہ کہ میرے اوپر کوئی غصہ کھائے۔ ابن حجر اسقلانی ماشاءاللہ ان کو اہل سنت مانتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں۔ وہ کہتے ہیں جی ذکر معاویہ کے علاوہ اور اصحاب کے ساتھ بھی ذکر کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ابن حجر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں یہ کیوں لکھا ہے، اور باقی اس حدیث کی انجینئرنگ تو ہم نے شرح معانی الآثار سے کر ہی دی ہے کہ وہ فضیلت نہیں تھی، کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا ہے، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے، موضوعات شریف کہتے ہیں من گھڑت احادیث، وہ ہم پوچھتے ہیں جو وہ انگوٹھے چومنے والی حدیث کی طرح کہتے ہیں موضوعات شریف میں، یہ وہ موضوعات شریف میں یعنی خال المومنین والے فضائل موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ امام اسحاق بن راہوے کا قول یعنی ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد یعنی امام اسحاق بن راہوے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافظ کی سرکوبی ہو، یعنی رافضی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا، ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہے، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، رافضی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جو ان کی صحابیت اور ان کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کی بھی سرکوبی کی، یعنی وہ صحابی ہونا تو ثابت ہو گیا نا ذکر معاویہ سے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں جمع نہیں کی، اور پھر امام حاکم کا قصہ بھی اسی طرح ہے۔ اب یہ قصے پورے ہیں، امام نسائی کو
اس بات کے اوپر شہید کیا گیا تواتر کے ساتھ. ایون دارالاسلام نے جو سنن نسائی چھاپی ہے نا، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو کیوں شہید کیا گیا. ان سے جب کسی نے کہا کہ آپ نے خصائص علی تو لکھی ہے تو حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت لکھیں. شام میں چونکہ زیادہ تر اموی تھے، انہوں نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں تو کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں، میں کہاں سے خود بنا کے لکھوں. اگر سننا چاہتے ہو تو ایک ہی روایت ثابت ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، جو صحیح مسلم میں ہے. وہ پھر ایک پوری تشریح ہو جائے گی. آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں. کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے؟ تو میں نے ثابت کیا تھے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی جڑا ہوا ہے. اس کلپ کے لیے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ سے رابطہ کریں. حضرت معاویہ کاتب وحی لکھیں، سب سے اوپر انجینئر صاحب کا کلپ آئے گا. 4-5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اور امام حاکم کا بھی قصہ اسی طرح ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکا لیا، پھر فرمایا میرے بیٹے خوب سمجھ لو، سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص کو، انہوں نے نام بھی لینا گوارا نہیں کیا، ایک دوسرے شخص کو یعنی خال المومنین کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگ کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. یہ ابن حجر لکھ رہا ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے، یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. اس پہ تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا پچھلے دنوں جو ناسبیت کی طرف سے پچھلے رمضان میں فتنہ اٹھایا گیا تھا، اور یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر نعرے لگوائے گئے تھے. تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری، میرے پرانے پیر صاحب، میں بھی 10 سال سبز پگڑی بندی ہے نا، اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 گھنٹے کا ہے، اس میں میں نے کافی سارے ٹروتھ ریویل کیے ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے صرف ایک اور، میں جو کہتے ہیں نا بزرگوں کے بھی فہم نقل کریں. یہ ایک بزرگ کا تو سن لیا. صحیح بخاری کی 2 شروحات ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اور ایک زمانے میں لکھی گئی ہیں. ایک لکھی ہے شافعی عالم نے ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اور دوسرے ہیں امام بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری. یہ حنفی عالم ہے جو آج کل بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے نا. امام بدر الدین عینی وہ اپنی جو عمدۃ القاری انہوں نے لکھی ہے صحیح بخاری کی شرح، اس میں صحیح بخاری میں 7083 نمبر حدیث کے انڈر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. وہ جو کہتے ہیں جی مجتہد، اور بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو 1. یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے اس کو 1 اجر ملے گا. کڈی کہانی کرائی ہے. یعنی سیدنا علی کی اگر جنگ جمل صفین نہروان جو کہ حق پہ مبنی ہے، میں نے 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے. اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. حاکم اگر اجتہاد کرے، جو گورنر خلیفہ وقت اور حاکم کی بیعت ہی نہیں کر رہا وہ تو باغی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اتنے سخت الفاظ ہیں. تو یہاں پہ سنیں پھر وہ امام بدر الدین عینی جو ہے نا امام کرمانی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے؟ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے پہنچ چکی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی ابن سمیہ کون؟ آگے وہ خود لکھتے ہیں
انہوں نے پھر کنڈا کھینچا امام عینی نے، ان کا ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ان کو بغاوت کرنے پر ایک اجر بھی ملے؟ وہ کہنا نا وہ چھوٹی جاننا اپنی غلطی ہوتے بڑی گل ہے، تسی اجر پہ سنا دیو. یہ امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے، حنفیوں کے سیکنڈ ٹو امام حنیفہ. ٹھیک ہو گیا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک نہیں ہے کہنا چاہیے، یعنی میری ایکسپرٹیز والا ٹاپک ہے. فیوریٹ ہوتا تو میں ہر دوسرے دن چھیڑتا. اب تو بڑے عرصے بعد سوال آیا ہے خال المومنین والا، تو میں تو چھانٹی کر دیتا ہوں. جو پرانے سوال ہوں نا میں نہیں لیتا، یہ چونکہ ایک نیا تھا، نئے نئے شگوفے آتے ہیں نا. بل میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ جناب ایک کتاب ہے بریلوی عالم قاری ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہاں پورا دن ہمارے ساتھ انہوں نے گزارا. یہ انہوں نے بڑی محنت کر کے، یہ وہی ہیں جنہوں نے خصائص علی کی بھی شرح لکھی ہے 1000 سے زیادہ صفات کے اوپر. بڑے جینٹل مین ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے، الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، یعنی حضرت معاویہ کے فضائل میں گھڑی گئی حدیثیں، موضوعات شریف لکھ دیتی ہے سمجھ لو. اور انہوں نے اپنے مکتبہ فکر کے جن جن لوگوں نے نعرے لگوائے نا، اور جو جو جعلی وہ کتابیں، دعوت اسلامی نے بھی ایک کتاب چھاپی، اس پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا ہے اور ساری روایتیں انہوں نے ایڈریس کی ہیں. بڑی مزے کی کتاب ہے اور بڑے مینیجبل فارم میں. اب ظاہر ہے اب یہ دیکھیں آلموسٹ کتاب یہ 400 صفحوں کی کتاب ہے. تو اب اتنی موٹی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ نے اگر منگوانا ہے نا جی، میں آپ کو سیل نمبر بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. جو پاکستان کے باہر سے کریں گے تو +923002134630 030021344630 اور لینڈ لائن نمبر بھی لاہور کا دیا ہوا ہے 04235751385 سے لے کے 87 تک. 04235751385 سے لے کے 1386 بھی 1387 بھی. اس کے علاوہ بھی کافی نمبر دیے میں. لو جی انڈیا کا بھی نمبر دیا ہوا ہے. انڈیا کا نمبر بھی سنیں جی، +919811379205 +919811379205. یہ کوئی دلی کا نمبر انہوں نے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ کو یہ کتاب ہارڈ کاپی میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں علماء کے لیے ایک ذرا حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے یہ کتاب، بجائے اس کو بار بار یعنی چڑھانے کے نیٹ کے اوپر. بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھیں. مجھے تو خیر انہوں نے گفٹ بھیجی تھی، تو مجھے انہوں نے نا فون کیا بھیجنے کے 2 دن کے بعد. تو مجھے کہتے ہیں کتاب مل گئی. میں نے کہا میں نے پڑھ بھی لی 1 دن میں ساری کتاب. یعنی میں ذرا کتاب کا شوقین بندہ ہوں نا، اور باقاعدہ پھر میں نے نوٹس بھی بنا لیے. میں نے کہا میں نے اتنی پڑھ لی ہے کہ آپ اگر مجھے پوچھیں گے نا تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ بات اس میں آپ نے لکھی ہے کہ نہیں. یہ الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے. باقی یہ جو ہے یہ آپ منگوانے کے لیے ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں +923215900162. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.